تیمارداری کرنے واسطے جاندا ہے، جدو بندہ اپنے گھروں نکلدا ہے نا کسی دا پتہ کرنے واسطے، تو 70,000 فرشتے صبح تو لے کے شام تک اس بندے واسطے مغفرت دی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بیمار واسطے نہیں، پتہ لین واسطے جڑا جا رہا ہے او دے واسطے، پتہ لین واسطے جڑا بندہ جا رہا ہے نا او دے واسطے 70,000 فرشتے صبح تو لے کے شام تک مغفرت دی دعا کرتے ہیں۔ جیڑا بندہ شام نو کسی دا پتہ لین جائے تو اللہ تعالیٰ دے نبی نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتے شام تو لے کے صبح تک او دے واسطے مغفرت دی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک دے اندر آندا ہے، آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو کوئی بندہ کسے مسلمان پر آدھا ایمان والے دا پتہ کرن واسطے جاندا ہے، کروں قدم باہر کردا ہے، تو اس بندے نو ندا آندی ہے کہ اے مسلمان دا پتہ کرن واسطے جان والیا تینوں مبارک ہوئے، اور پوچھدا ہے کدی مبارک، آواز آندی ہے تو پتہ کرن واسطے جا رہے ہیں، اللہ نے اس نیکی دے صدقے دے نال تیرا گھر جنت وچ بنا دیتا ہے۔ تو دیکھو کنی پیاری سنت ہے کسے دا پتہ کرن واسطے جانا، کنی اچھی سنت ہے کسے دا پتہ کرن واسطے جانا، لیکن آج نفس و نفسی دا عالم ہے، ہر کسے نو اپنی اپنی پئی ہے، کوئی کسے نو پوچھدا نہیں، دوست دوست تو دور ہے، عزیز عزیز تو دور ہے، رشتہ دار تو دور ہے، ہمسایہ ہمسائے تو دور ہے، محلے دار تو دور ہے۔ آج نفس و نفسی دا عالم ہے، کسے نو کوئی کسے دی خبر دا پتہ نہیں۔ آج دنیا دی مصروفیت دے اندر، دنیا دا مال کمان دی شکل دے اندر بندہ اپنے رشتہ دار نو بھول گیا ہے، اپنی عزیز رشتہ دار تو دور ہو گیا۔ جدو بندہ اپنے رشتہ داراں دا احساس ختم کر دیندا ہے، رشتہ داراں دے نال پیار نہیں کردا، رشتہ داراں دا پتہ نہیں کردا، ہمسایاں دی خبر نہیں لیندا، تے اللہ وحدہ لا شریک اس بندے تے ناراض ہو جاندا ہے۔ ناراض ہون تو بعد اللہ اس بندے نو طرح طرح دیاں مصیبتاں اور پریشانیاں دے اندر داخل کر دیندا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ساڈیاں پریشانیاں دکھ تکلیفاں دور ہو جان تے پھر اے اپنی عادت بنا لو کہ روزانہ اگر تانوں پتہ لگ جائے کہ ساڈا ہمسایہ بیمار ہے تے اودا پتہ لین واسطے جاؤ، پتہ لگ جائے ساڈے چک دے اندر کوئی بندہ بیمار ہے اودا پتہ لین واسطے جاؤ، پتہ لگ جائے کہ ساڈا رشتہ دار بیمار ہے۔ اج تے ٹیکنالوجی دا دور ہے، سوشل میڈیا دا دور ہے، فون تے خبر گیری ہو جاندی ہے، لیکن ملاقات بڑی مشکل ہوندی ہے۔ خیال کر لیا جاندہ ہے کہ جتے 1000 روپیہ کرایہ لگے گا اوتے فری منٹاں دے نال پتہ لیا جاندہ ہے، لیکن حضرات پہلے دور دے اندر انج نہیں سی ہوندا، آپ خود جا کے نالے رشتہ دار دے نال ملاقات کردے سی تے نالے او دے کول جا کے بیندے سی، نالے مٹھیاں مٹھیاں گلاں کردے سی۔ رشتہ دار جدو رشتہ دار دے کول پہنچدا سی نا ویسے ہی اودی ادھی بیماری ختم ہو جایا کردی سی، کیونکہ حضور دی حدیث بھی ہے کہ جدو تسی کسی دا پتہ لین واسطے جاؤ اور جنہ بھی بیمار ہوئے انہوں اے نہ کہو کہ ہائے تو بیمار ہو گیا، ہائے تو ہن آخری منزل دی اندر ہے تو بچنا نہیں، فلاں تکلیف فلاں دکھ آ گیا، فلاں مصیبت آ گئی، فلاں بیماری نے تینوں گھیر لیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو کسی بیمار دا پتہ لین واسطے جاؤ تو انہوں تسلی دیو، انہوں حوصلہ دیو، انہوں کہو کہ کوئی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے تینوں بیماری دیتی ہے تے اللہ تیری بیماری نو دور بھی فرما دے گا۔ اس طرح انہوں تسلی دیو۔ اور مزید سنو، حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدو کسی بیمار دا پتہ لین واسطے جاندے سی کہ زیادہ دیر نہیں سی بہندے، لیکن آج کوئی بندہ کسی دا پتہ لین واسطے چلا جائے تے کافی دیر تک اٹھدا نہیں، او دی وجہ تو گھر والے بھی پریشان ہوندے ہیں، مریض بھی بعض اوقات پریشان ہوندا ہے۔ پتہ لین واسطے جاؤ، تھوڑی دیر دے واسطے مریض تے کول بیٹھو، دعا دے کے خیر خبر پوچھ کے واپس آ جاؤ، اے ہوئی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ دی سنت مبارکہ ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمان ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے نے جنہ دے اندر حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضی، حضرت عثمان غنی اور بھی کئی صحابہ بیٹھے ہوئے نے۔ سرکار مدینہ نے صحابہ نو سوال کیتا ہے، میرے آقا نے سوال کیتا، فرمایا کیڑا بندہ جڑا اج تواڈے وچوں نماز جنازہ ادا کر کے آیا ہے؟ سارے ایک دوسرے دے منہ ول ویکھدے نے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے انگلی کھڑی کیتی ہے، عرض کیتی ہے سونیا میں ابو بکر اج کسے بندے دا نماز جنازہ ادا کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا پھر سوال کر دے نے کیڑا بندہ جنہیں اج روزہ رکھے آیا ہے؟ سارے ایک دوسرے دے منہ ول ویکھدے نے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق انگلی کھڑی کر دے نے، عرض کر دے نے سونیا اج میں اللہ دی رضا واسطے روزہ بھی رکھے آیا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تیسرا سوال کیتا ہے، فرمایا صحابہ تسی سارے بیٹھے ہوئے ہو، اج میں کون سوال کرن والا ہوں؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سوال کرو کیے؟ میرے آقا نے فرمایا پوچھنا چاہنا ہوں کہ اج تواڈے وچوں کیڑا ایسا خوش نصیب ہے جڑا کسے غریب نو کھانا کھلا کے آیا ہے؟ میرے آقا دی بارگاہ دی اندر صحابہ بیٹھے نے، ایک دوسرے دے منہ ول ویکھدے نے کہ کون ایسا خوش نصیب ہے کہ جڑا کسے غریب نو کھانا کھلا کے آیا ہے، کیڑا کسے غریب نو کھانا کھلا کے آیا ہے، کیڑا کسے غریب دے نال تعاون کر کے آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی کھڑی کیتی ہے، عرض کیتی ہے سونیو میں ایک غریب نو کھانا کھلا کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے پھر چوتھا سوال کیتا ہے، فرمایا ایک سوال اور کرنے والا ہو، تسی جواب دے رہے۔ سارے صحابہ کرتے نے سونیا کرو سوال کیے۔ میرے نبی نے فرمایا میں پوچھنا چاہنا ہوں کہ تواڈے اندروں کیڑا ایسا خوش نصیب ہے، کیڑا ایسا خوش قسمت بندہ ہے، کیڑا ایسا خوش نصیب بندہ ہے کہ یا رسول اللہ کی سوال ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں پوچھنا چاہنا کہ اج کیڑا آن تو پہلے کسے بیمار دا پتہ کر کے آیا ہے، کسے بیمار دی عیادت کر کے آیا ہے، کسے بیمار دا پتہ لے کے آیا ہے، کسے بیمار نو پوچھ کے آیا ہے؟ امام الانبیاء دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، ایک دوسرے ول تک دے پے نے کون ہے جڑا اج کسے بیمار دا پتہ لے کے آیا ہے؟ سب دیاں نظراں ابو بکر صدیق دے اوتے پئی ہوئیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ابو بکر ہون لگا اج ایک بیمار بندے دا پتہ لے کے آیا ہوں۔